رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله العلي الأحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی قسمت سے کھایا ہے نوالا غوث اعظم کا بڑی قسمت سے کھایا ہے نوالا غوث اعظم کا تبھی تو میں نے پایا ہے حوالہ غوث اعظم کا پھرا ہوں مشرق و مغرب میں جس جا بھی زمانے میں ملا ہے بستی بستی میں اجالا غوث اعظم کا یہ آصف کس لیے للکارتا ہے ہر ستمگر کو یہ آصف کس لیے للکارتا ہے ہر ستمگر کو پڑا ہے ان کے قدموں میں ہے پالا غوث اعظم کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسام
قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شہر اقبال میں مخدوم اہل سنت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ علامہ محمد عالم محدث سیالکوٹی قدس سر العزیز کے مرکز میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی 11ویں شریف کے سلسلہ میں اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حضرت قبلہ مفتی فضل احمد قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی برونق فروز ہیں اور جانشین شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب زیدہ شرفہ برونق فروز ہیں۔ تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ کے امیر علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ کثیر تعداد میں اہل علم ہیں۔ یقیناً یہ در و دیوار کسی کی تجلیوں کے عکاس ہیں اور یقیناً کسی کی خوشبو اس کے خلوص کا پیغام دے رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ماضی قریب میں جن نفوس قدسیہ نے اہل سنت کی بہاروں کے لیے گلدستوں کا اہتمام کیا اور دلوں میں دماغوں میں نور بھرا، ذروں کو آفتاب اور کانٹوں کو گلاب بنایا، ان ناموں میں ایک نام یقیناً حضرت شیخ الحدیث محدث سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی کا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بندہ ناچیز نے بھکی شریف میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم شریف پر آپ کا خطاب پہلی بار سنا تھا 1985 میں، اور اس کے بعد جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی وہاں پر سلور جوبلی کی جو تقریبات ہو رہی تھیں اس میں علماء و مشائخ کنونشن میں حضرت کا خطاب سنا، اور واقعی جس طرح حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے وہاں جب دوران اجلاس اختلاف ہو گیا تو قبلہ حافظ محمد عالم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس وقت بھی اپنا قائدانہ کردار ادا کیا۔ اللہ تعالی آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کے اس مرکز کو، دیگر مراکز کو، بالخصوص جامعات العالم کو رب ذوالجلال عروج عطا فرمائے۔ قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز کی مناسبت سے، چونکہ آج کی رات بڑی 11ویں شریف کی رات ہے، اختصار سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے
اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس عمل میں ہم اس وقت موجود ہیں، اللہ کے ایک عظیم بندے کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ قرب و جوار سے، دور دراز سے علماء و مشائخ، عوام اہل سنت رونق افروز ہیں۔ یہاں ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں 11ویں والے پیر کا نام ہے۔ میں افریقہ میں موریشس میں گیا تو وہاں بھی ہر گھر میں 11ویں کا یوں اہتمام تھا جیسے سیالکوٹ، لاہور، گجرات میں اہتمام کیا جا رہا۔ ایک طرف یہ مقبولیت اور یہ اہتمام، اور دوسری طرف اسی ادائے محبت پر الزام اور طعن و تشنیع، اور پھر یہاں تک کہ کفر و شرک کے الزامات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں اپنے طور پر اپنے معتقدات، معمولات، ان کی دلیل ہر وقت ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اہل نجد نے لیٹسٹ جو چیز تیار کی ہے وہ ہے شرک فی المحبہ، محبت کا شرک۔ اتنی قسمیں شرک کی انہوں نے بنائی، اتنے خود کفیل بنے اس میں کہ بالآخر محبت میں بھی شرک ڈھونڈ لیا۔ یہاں تک کہ محمد بن صالح عثیمین نے اپنی بخاری کی شرح میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور طرح کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور طرح کی ہونی چاہیے۔ معاذ اللہ کا اگر دونوں کی ایک جیسی محبت ہوگی تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو بخاری شریف میں ہے، کہ بندے کو ایمان کی لذت ہی تب آتی ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب باقی ہر ایک کی محبت پر یہ دونوں محبتیں جو یکجا ہیں غالب آ جائیں تو پھر بندے کو اس ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ حدیث حدیبیہ میں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، کادو یقتتلون علی وضوئہ، اس پانی کے لیے جب صحابہ تڑپ رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، مجبوری کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت کو تسکین دینے کے لیے ہم یہ وضو کا پانی لے رہے ہیں۔ تو رب تو آزاد سے ہی پاک ہے، اور یہاں وضو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن صحابہ کا یہ دین ہے کہ اس پانی میں بیک وقت دونوں محبتیں موجود ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ تو جن لوگوں نے وہاں تک معاذ اللہ فرق نکالنے کی کوشش کی، تو اولیاء کے لحاظ سے تو بڑی آسانی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کرو اللہ کا کرو، یہ جو تم بندوں کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہو اور سالانہ ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان پر تقریریں کی جاتی ہیں، تو یہ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے تمہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف توجہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی حمد و ثنا کرو۔ جبکہ حدیث صحیح بخاری ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، رب ذوالجلال جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس پیار کا اظہار کرتا ہے۔
ہر کوئی ایسا نہیں کہ وہ رب کا محبوب ہو، لیکن جس سے رب پیار خود کرتا ہے پھر اللہ اپنی مخلوقات سے بھی اس کے ساتھ پیار کرواتا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا، رب جب ایک بندے سے پیار کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ اس سے پہلے کا تمام سفر طریقت سلوک کا ہے۔ جب ولی بنتا ہے، منصب ولایت پر جو بھی فائز ہوتا ہے، یقیناً اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال ہر ولی کے منصب ولایت پر فائز ہونے کے بعد یہ کام ضرور فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلا کے اللہ تعالیٰ فرماتا انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلان سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی فلان سے پیار کر۔ مثلا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حکم دیا کہ یا جبریل انی احب عبد القادر فاحب عبد القادر، جبریل عبد القادر جیلانی سے میں پیار کرتا ہوں تو تو بھی پیار کر۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اب یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ خاکیوں کو محبت ولی سے روک رہے ہیں، رب تو نوریوں کو بھی اس محبت کا سبق دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جبریل میں کمی کس چیز کی ہے؟ کتنے کامل اکمل مکمل ہیں، لیکن پھر بھی رب فرماتا ہے جبریل فلاں بندہ ولی بن گیا ہے اور میں نے اس سے پیار شروع کر دیا ہے، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو جبریل میں کمی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ قانون ہے کہ رب کا جس سے پیار ہوگا رب والوں کو بھی اس سے پیار کرنا ہوگا۔ تو محبت ولی اتنا لازمی سبجیکٹ ہے، یہ خاکیوں کے لیے ہی نہیں، رب نے نوریوں کے نصاب میں بھی شامل فرمایا ہے۔ اور پھر حکم رب نے ڈبل دیا ہے، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، دوسرا ہوتا ہے امر تصریحی۔ امر ترغیبی کسی بڑی ذات کا کوئی عمل بیان کیا جائے، معمول بیان کیا جائے، مثلا کہا جائے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے، صرف اتنا ہی بتایا جائے تو یہ بھی ایک امر ہے، یعنی لوگوں میں رغبت پیدا ہوگی کہ جب وہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ جب یہ بتایا جائے کہ حافظ محمد عالم سیالکوٹی حافظ رحمہ اللہ تعالی آپ کا یہ معمول تھا تو پچھلے کہیں گے ہمیں تو پھر ضرور یہ اپنانا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے محبت ولی کا حکم ڈبل دیا، امر ترغیبی بھی ہے اور امر تصریحی بھی ہے۔ پہلے یہ کہا انی احب فلانا، جبریل اس ولی سے میں پیار کرتا ہوں۔ اتنا ہی کافی تھا رب کی مخلوق کے لیے کہ جب رب اس سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ کے بندے بھی پیار کریں گے۔ لیکن خالق کائنات نے آگے دوسرا امر دیا فَأَحِبَّهُ، جبریل تو بھی پیار کر، میں بھی پیار کرتا ہوں اس ولی سے، تو بھی پیار کر۔ اب یہاں ڈبل امر رب ذوالجلال نے اس لیے دیا، ہزاروں حکمتیں ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب ولی کی محبت کو من دون اللہ کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا، ولی کے پیار کو توحید کی معاذ اللہ اپوزیشن بنا دیا جائے گا، اور ولیوں کی طرف، ولیوں کے ذکر کو، ولیوں کی یاد کو، ولیوں کے ساتھ محبت کو کچھ لوگ تن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ڈبل حکم دیا، اور وہ بھی جبریل کو
کہ اگر جبریل سے رب پیار کروائے اپنے ولی سے تو جبریل کے عقیدہ توحید میں فرق نہیں آتا، تو زمین والے پیار کریں تو ان کے عقیدہ توحید میں فرق کیسے آئے گا؟ دیکھو، انی احب فلانا فاحبہ، میں نے خود یہ پڑھا اہل نجد کے فتاوی میں کہ کچھ لوگ اگر عبد الکریم جیلی کے پاس چلے جائیں، کچھ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جائیں، کچھ احمد کبیر رفائی کے پاس چلے جائیں، تو لکھا تھا ماذا یبقى للہ تعالی، اللہ کے لیے کون بچے گا؟ یعنی یہ ان کا کنسپٹ آف وننس ہے کہ جیسے محلے کی دکان ہوتی ہے معاذ اللہ، کہ ایک تھی تو گاہک زیادہ تھے اور زیادہ دکانیں ہوں گی تو گاہک گھٹ جائیں گے، تو جو دکان پہ توحید کو قیاس کرے اس کا ایمان کیا ہے؟ رب کو تو کوئی نقصان دے سکتا ہی نہیں۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ خود حکم دے کر جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل تو پیار کر، رب ذوالجلال نے یہ بتا دیا کہ ولی کی محبت سے عقیدہ توحید میں گڑبڑ نہیں ہوتی، بلکہ ولی کی محبت سے عقیدہ توحید میں عروج آ جاتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ آگے رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس تحریک کا چیف آرگنائزر مقرر کیا، فرمایا کہ اب آگے ہر فرشتے کو تم نے تقریر کر کے بتانا۔ تو سب سے پہلا جلسہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق انڈر دا تھرون آف اللہ، رب کے عرش کے نیچے، ولی فرش پہ ہے، چرچا عرش پہ ہے، اور عرش کے نیچے وہ فرشتے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان فرشتوں کا جبریل علیہ السلام پہلے جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ اب دیکھو ان میں کمی کیا ہے، اللہ کا اتنا قرب ان کو میسر ہے، لیکن جبریل علیہ السلام حکم خداوندی پر وہاں جلسہ کرتے ہیں، تو جن کے جلسے عرش کے اوپر اور نیچے ہو رہے ہوں ان کے جلسے فرش پہ کون روک سکتا ہے؟ اور جبریل علیہ السلام تقریر وہی کرتے ہیں جو رب نے فرمائی تھی، ڈبل امر والی۔ کیسے؟ کہتے ہیں ان ربکم یحب فلانا فاحبوہ، اے فرشتو تمہارا رب شیخ عبد القادر جیلانی سے پیار کرتا ہے، تم بھی ان سے پیار کرو۔ یہ تقریر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو آج جس بھول میں ہے یہ لوگ کہ اچھا تھا سردی کی رات میں یہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، انہوں نے ایک بندے کی بات شروع کی ہوئی ہے اور وہ بھی غیر نبی، تو یہ جو ان لوگوں کی سوچ ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو پھر اللہ کی طرف سے حکم کیا ہوتا کہ رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو بلا کے فرماتا، جبریل فلاں بندہ آج ولی بن گیا ہے، اس کے ساتھ محلے والوں نے تو پیار کر ہی لینا ہے، رشتہ دار بھی اس سے پیار کر جائیں گے، زمین والے تو روکے نہیں جائیں گے، جو اس کو دیکھ لیں گے کرامتیں یا اس کا طرز عمل، تو کم از کم آسمان والوں کو تو بچا کے رکھو کہ یہ تو اس سے پیار نہ کریں، زمین والے تو پیار کر بیٹھیں گے، جبریل یہ کوئی پہرا لگاؤ آسمان والوں پر کہ یہ ولی سے پیار نہ کریں۔ لیکن ادھر حکم کیا ہے کہ رب خود پیار کی تحریک شروع کر رہا ہے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہے کہ 7 آسمانوں پر تم نے ہر چپے پہ جلسہ کرنا ہے، ہر جگہ، اور کوئی ولی اس وقت تک زمین پہ مقبول ہوتا ہی نہیں جب تک 7 آسمانوں پہ کمپین مکمل نہیں ہو جاتی۔ تو 7 آسمانوں پر ذکر کس روح کا ہو رہا ہے؟ ایک بندے کا، ایک خاکی کا، کر کون رہے؟ نوری۔ یہ ہے مقام ولایت۔ جو ذکر نوریوں کی غذا ہے وہ خاکیوں کی غذا کیوں نہیں ہے؟ اس بنیاد پر
جب ہر طرف ولی کا چرچا ہو جاتا ہے، حدیث صحیح بخاری کے مطابق ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر قبولیت کا جلوس زمین پہ اترتا ہے۔ پہلے زمین پہ مقبولیت نہیں ہوتی، پہلے آسمانوں پہ مقبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کا یونیورسل نظام ہے کہ اولیاء کی محبت کے نقش وہ خود ابھارتا ہے۔ تو یہ پیار کرنا رب کی اطاعت ہے، اس کو روکنا رب کی نافرمانی ہے۔ اس پیار کے خلاف تحریک چلانا یہ رب سے بغاوت ہے، اور اس پیار کا جھنڈا اٹھانا یہ رب ذوالجلال کے حکم کے سامنے جھک جانا ہے۔ اب دیکھو کہ سالانہ جتنا لٹریچر محبت ولی کے خلاف چھپتا ہے سعودی عرب میں اور دیگر چند ریاستوں میں، یہود کے خلاف نہیں، نصارہ کے خلاف نہیں، مزارات کے خلاف، غوث پاک کے خلاف، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، توسل کے خلاف، برکت تبرک کے خلاف، اتنا لٹریچر، لاکھوں ریال، کروڑوں روپے روزانہ یعنی سالانہ ان کا بجٹ ہے صرف اس مقصد کا کہ محبت ولی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ لیکن ادھر یہ ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ پھر بھی ہر جگہ ولی کی محبت کا کارواں آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کبھی سوچا اس کا سبب کیا ہے؟ فرشی تحریکیں فرشی پاور سے روکی جا سکتی ہیں، لیکن جو عرش سے چلی ہو اسے فرش والے کیسے روک سکیں؟ تو محبت ولی کی تحریک عرشی تحریک ہے جو رب نے شروع فرمائی ہے اور جبریل علیہ السلام کو چیف آرگنائزر بنایا ہے۔ لہٰذا زمین والے ایڑیاں رگڑ لیں، جو کر لیں، جتنا بھی خرچ کر لیں اس کو روکنے کا۔ محبت ولی کا جھنڈا دنیا میں ہی نہیں میدان معاشر میں بھی لہرا رہا ہوگا۔ اس کے بہت زیادہ دلائل ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب صرف اپنا ہی پیار بندوں کو نہیں دیتا، اپنوں کا پیار بھی دیتا ہے۔ یہ شرک ہوتا تو رب دیتا کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لا کے عمل صالح کریں گے رب ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو اس بیس پہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں عرش سے اترا ہوا تحفہ محبت ولی کی شکل میں ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ محبت عرش سے آتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی، سنی کے سینے میں ہوتی ہے، اور یہ نظام ہے اللہ کا۔ آپ دیکھیں فرشتے جلوس لے کے زمین پہ اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فضاؤں میں محبت ولی کا رس گھولتے ہیں، تو جو بھی اس ماحول میں بالغ ہوتا ہے بشرطے کے بد عقیدہ کے جراثیم نہ بیٹھیں اس پہ، تو ضرور اس کے حافظے کی کاپی پر کہیں لکھا کو فون کیا تھا۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو ایسا کوئی واقعہ تو یاد نہیں آئے گا، مگر کون ہے تم میں سے جو غوث پاک کو جانتا نہ ہو؟ کون ہے جس نے ان کا زمانہ پایا ہو؟ کسی نے نہیں پایا ہم میں سے، لیکن ہر کوئی ان سے پیار کر رہا ہے۔ اور پیار کا سبب کیا ہے؟ یہ کیسے نام لکھا گیا دل پہ؟ تو یہ وہ حدیث قدسی ہے کہ جب 7 آسمانوں پہ ولی کے پیار کے تذکرے مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پیار زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور خود بخود دلوں میں جو خوش قسمت ہوتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو اسی فطرت پہ رہتے ہیں بگاڑ جن میں نہیں آتا، تو ان کے دلوں میں ضرور رب والوں کا نام لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔
میں نے اس کا منظر اس وقت بھی دیکھا 1994 میں جب بغداد شریف میں زیر تعلیم تھا. صبح کے وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دہلیز پر حاضری دے کر پھر ہم جاتے تھے یونیورسٹی کی طرف. پچھلے ٹائم تو چونکہ وہیں جامعہ قادریہ میں ہمارے سبق ہوتے تھے تو دیکھا تو ایک جماعت تھی، لمبے لمبے قد تھے ان کے، اور بڑی محبت سے حاضری دے رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عراق پر اقتصادی پابندیاں تھیں، کوئی ایئرپورٹ بھی کھلا نہیں تھا. دور دوسرے ملکوں میں، اردن میں، شام میں، ترکی میں، ایران میں اتر کے لوگ بائی روڈ بغداد شریف پہنچتے تھے، لیکن روزانہ ہی پوری دنیا سے لوگ آتے تھے. ان کو جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ چیچنیا سے چل کے آئے. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ چیچنیا پر روس کا تسلط، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں تو معاذ اللہ اللہ کا نام بھی یہاں سے ختم کروں گا. تو یہ اللہ والے کو وہاں کیسے جانتے ہیں؟ اتنی صدیاں گزر گئیں حضرت غوث پاک کے زمانے کو، اور کتنا دور ہے یہاں سے چیچنیا، اور یہ پھر بھی وہاں سے ان حالات میں کہ جب اقتصادی پابندیاں ہیں اس ملک پر، تو یہ پھر کیسے آئے ہوئے ہیں. میں نے ان کے سربراہ جن کا نام شیخ عبد الباقی تھا ان سے پوچھا کیا تمہارے ہاں بھی لوگ 11ویں والے پیر کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہمارے ہاں تو ایسی جماعتیں ہیں معتقدین کی کہ انہوں نے غوث پاک کا اگر نام لینا ہو تو پہلے وضو کرتے ہیں پھر غوث پاک کا نام لیتے ہیں. تو پھر میری توجہ فوراً اس حدیث کی طرف گئی کہ یہ رب کا نظام ہے، اور وہ محبت ولیوں کی یوں بانٹتا ہے، اور اس میں یہ پیکج بھی موجود ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ ایک ولی کو ہم ملے، بیٹھے، پڑھا ان کے پاس. دوسرا یہ ہے احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب. ایک ہے مشرق میں ولی، ماننے والا ہے مغرب میں. دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن پیار آپس میں اللہ کی وجہ سے ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس محبت کا یہ پروٹوکول ہے کہ اس محب محبوب کی ملاقات رب کروائے گا. ھذا الذی کنت تحبہ فیا، یہ ہیں تیرے شیخ عبد القادر جن سے تو میرے لیے پیار کرتا تھا. یعنی دیکھے بغیر جس سے بھی کیا، جس عہد کی شخصیت سے، تو یہ تعارف رب ذوالجلال کرائے گا. تو اس بنیاد پر یعنی یہ محبت فضول نہیں، بلکہ جب بڑی بڑی محبتوں کے چراغ گل ہو چکے ہوں گے، اس محبت کا جھنڈا تو میدان معاشر میں بھی لہرا رہا ہوگا. وجوہہم نور علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر، نور کی کرسیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا. کن کو؟ کہ جنہوں نے کسی سے اللہ کے لیے پیار کیا ہے. آپس میں جو مرید اور پیر کامل کا پیار ہے، ایک محب اور ولی کا آپس میں جو رابطہ ہے، اس کے لحاظ سے یعنی یہ بڑا اعزاز ہوگا قیامت کے دن کہ ان کی کرسیاں بھی نور کی ہوں گی اور ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے. دوسری چیز اس موضوع میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں غوث پاک اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لفظ غوث اس کے ایک انسان پر، ایک ولی پر اطلاق کے لحاظ سے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں. یاد رکھیں میرا اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا، لیکن میرا اللہ جسے چاہے اسے مددگار بنا دیتا ہے. رب کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رب مدد کرنی ہے تو آپ کر، کسی سے نہ کروا. اگر کوئی ایسا کہے تو قرآن میں لا یسأل عما یفعل،
اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. مرضی ہے اس کی خود کرے, مرضی ہے کسی لکڑی سے کروا دے, مرضی ہے خود کرے, مرضی ہے بڑی شان والی مخلوق انبیاء کرام سے کروا دے, فرشتوں سے کروا دے, ولیوں سے کروا دے. وہ کسی کو اللہ نہیں بناتا, لیکن وہ اپنوں کو مددگار بنا دیتا ہے, اپنے دشمنوں کو نہیں, بتوں کو نہیں, طاغوت کو نہیں, اپنے پیاروں کو وہ اپنی مدد کا مظہر بناتا ہے. اور جس وقت وہ مدد کا مظہر بنا دیتا ہے تو اس مدد کی نسبت دو طرف ہوتی ہے, جہاں سے ظاہر ہوئی ادھر بھی ہوتی ہے اور جہاں سے چل کے آئی ادھر بھی ہوتی ہے. رب کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا, لیکن رب چاہے تو رب والا پورے جہان کو ہلا سکتا ہے. اب دیکھو نا, ایک لکڑی تھی نا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, وہ لکڑی بنت لکڑی ہے, لیکن کام اس نے کیا کیے کہ فرعون کے جادوگروں پر وہ غالب آ گئی. کچھ لوگوں کو یہ بھی تشویش ہے کہ اگر رب کی مدد کا کوئی مظہر بنے گا تو بلے بلے تو اس کی ہو جائے گی, تو رب کی توحید کو نقصان ہو جائے گا. تو یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ جب ایک لکڑی نے جو رب کی مدد کی مظہر بن گئی تھی, فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو بے جان تھا لیکن اللہ کی مدد کا مظہر بنا, کیونکہ جب رب ذوالجلال نے توجہ کی وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ اسم اشارہ تلک جب بولا, امام راضی کہتے ہیں دیدار تو کلیم علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا تھا, لیکن کلیم کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا جب توجہ رب نے ادھر کی تو جلوہ اس ڈنڈے پہ بھی جا گرا, تو ڈنڈا ڈنڈا ہو کے بے مثال ہو گیا. کمال ہے رب کے جلوے کا. اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا, اس نے اچھلنا شروع کر دیا, اس نے جادوگروں کے سانپ ہڑپ کر دیے. اب وہابی سوچ کے مطابق تو توحید کا بڑا نقصان ہو گیا, بلے بلے تو ڈنڈے کی ہو گئی, لیکن قرآن کہتا ہے بلے بلے ڈنڈے کی نہیں ہوئی, وہ جادوگر بھی رب موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئے. توحید تو رب کی ثابت ہوئی. تو ایک بے جان لکڑی میں اگر جان آ جائے اور وہ مددگار بن جائے تو یہ رب کی قدرت اور شان کا اظہار ہے. تو ایک ولی مدد کا جب مظہر بنتا ہے تو اس میں بھی توحید کا نقصان نہیں ہوتا, بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوتا ہے. آج تک یہ نہیں سنا گیا کہ کسی جنگل کی لکڑیوں نے کوئی کانفرنس رکھ لی ہے اس ڈنڈے کے خلاف, اور دلیلیں یہ دے رہے ہیں کہ تو بھی لکڑی ہم بھی لکڑی, نہ تو کچھ کر سکتی ہے نہ ہم کچھ کر سکتی ہیں. آج تک کسی جنگل کے لکڑیوں نے اس لکڑی کے خلاف پراپوگنڈا نہیں کیا, مگر آج تک جنگلی دھتوروں کو شان ولی کا پتہ نہیں چل سکا. یہ کہتے ہم ایک جیسے ہیں, ہم ایک جیسے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ولی کس کے ہیں. ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرۃ, تفسیر ساوی میں ہے رب ذوالجلال روزانہ ہر مومن یعنی کامل ولی کے دل پر 360 جلوے نازل فرماتا ہے. تو جس لکڑی پہ ایک آئے اس کی یہ شان ہے, تو جس پہ 360 روزانہ آئے ان کی شان کیا ہوگی, ان کی عظمت اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا. اس بنیاد پر اولیاء اللہ کی مدد والی جو جہت ہے اس سے توحید کو نقصان نہیں ہوتا. ورنہ دیکھو رب ذوالجلال بدر کے میدان میں فرشتوں کو بھیج کر مدد ان سے کروا رہا تھا
کیا کہہ رہا تھا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ بدر میں تم جاؤ اور جا کے کیا کرو؟ مشکل کشائی کرو، حاجت روائی کرو، مدد کرو۔ کیسے؟ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب یہاں ان لوگوں کی سوچ تو یہ ہے کہ رب نے کرنی تھی تو خود کرتا، بلے بلے تو فرشتوں کی بن جائے گی، کہ یہ بڑی طاقتور چیز ہے، خود کیوں نہیں کی؟ تو رب ذوالجلال یہ جو مدد کر کے، مدد کروا کے فرشتوں سے جو نتیجہ حاصل کر رہا ہے، رب تو کن کہہ کے بھی یہ کر سکتا تھا، یہ سارے قریش مکہ میں ہی مار سکتا تھا، صرف کن سے رستے میں مار سکتا تھا، انہیں بدر پہنچا کے جنگ سے پہلے مار دیتا یا سلا دیتا یا ان کے اعصاب پہ بیماری طاری کر دیتا، صحابہ آسانی سے سب کو کاٹ دیتے، فرشتے بھیجنے ہی نہ پڑتے۔ لیکن رب ذوالجلال نے صحابہ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا اور وہ انہیں فری ہینڈ دیا، وہ ہٹے کٹے کھڑے تھے، صحابہ ان کے مقابلے میں تھے۔ اب رب نے فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے ثابت قدم رکھو۔ اگر صرف مدد کرنا مقصود ہوتا تو یہ کفار مکہ تو کن کی مار تھے، کن سے سب کچھ ہو جاتا۔ تو پتہ چلا صرف مدد کرنا مقصود نہیں تھا، قیامت تک تو ہی سمجھانا بھی مقصود تھا۔ کہ لوگ کہتے ہیں، آج ہمیں کہتے ہیں یہ جو سنی ہیں یہ تو واسطے مانتے رہتے ہیں، وسیلے مانتے رہتے ہیں، درمیان والوں کو مانتے رہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ والے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے بدر میں درمیان میں فرشتے رکھ کے، حالانکہ 26ویں پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ثابت قدم اللہ رکھتا ہے، یہ شان اللہ کی ہے۔ لیکن نامے پارے میں کہتا ہے اللہ والے بھی رکھتے ہیں، کہ فرشتوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ ثابت قدم رکھیں۔ تو رب ذوالجلال کا فرشتوں کو بھیج کر مدد کروانا، اس کی کئی حکمتیں تھیں، اور انہی میں ان سارے سوالوں کا جواب دینا بھی تھا کہ توحید کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ عظمت توحید کا اظہار ہوا ہے، کہ قریش مکہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ جس اللہ کے بندے اتنے طاقتور ہیں اس اللہ کی اپنی قدرت کا عالم کیا ہوگا، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم جنہیں پوجتے رہے، جن کو ہم اللہ کے مقابل میں پوجتے رہے رب سمجھ کے، وہ رب ہمارے نہیں آئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے بندے بھی مدد کو آ گئے۔ تو رب نے مدد کروا کے ان سے، فرشتوں سے، ان کو بیچ میں رکھ کر یہ واضح کیا یہ میری مرضی ہے، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں چاہوں تو خود کروں، چاہوں تو اپنے محبوبوں سے، اپنے مقبولوں سے کرواؤں مدد دونوں صورتوں میں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مددگار وہ بھی ہیں، مددگار اللہ بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر لفظ غوث کے لحاظ سے کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، چونکہ مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے، مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں، اللہ ہونا ہے واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ باقی رب چاہتا ہے تو خود کرتا ہے، اور چاہتا ہے تو اپنوں سے کروا دیتا ہے۔ لفظ غوث کے لحاظ سے اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے، غوث میں تو مبالغتاً مددگار ہونے کا معنی آئے گا۔ غوث سے اوپر ہے باب افعال اغاثہ، اور اغاثہ سے ہے اسم فاعل مغیث، مغیث جس کے اندر مغیث کے اندر غوث ہے، یعنی لفظ مغیث کے اندر غوث ہے۔ اب جن سے اللہ کے بندوں پر لفظ غوث نہیں برداشت ہو رہا، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے تو 3 صحابہ کا نام مغیث تھا،
یعنی عبد المغیث نہیں، خود مغیث۔ حضرت بریرہ والی جو حدیث ہے، حضرت مغیث اور حضرت بریرہ کا معاملہ، وہ مغیث اور ان کے علاوہ بھی 2 صحابہ مغیث جو سیجر صحابہ اسماء الرجال کی کتابوں میں باقاعدہ ان کے تفصیل سے حالات موجود ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن ناموں میں معمولی سا بھی کوئی شرک کا خدشہ تھا، صحابہ کے نام بدلے، عبد الشمس بدل دیا، مگر مغیث نہیں بدلا، مغیث نہیں بدلا۔ اور دیکھو مدینہ منورہ میں سب سے بڑے توحید پرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا مغیث۔ تو آج یہ جو شرک کا رونا رو رہے ہیں، ان کے فتوے پھر کہاں تک جا رہے ہیں؟ سرکار نے ایک بندے کو بلانا ہے، صحابی کا نام جب بدلا نہیں تو اسی نام سے بلا رہے، اور نام ان کے بقول ڈبل شرک والا ہے، تو سرکار شرکیہ نام کیسے بلائے؟ اللہ کا نام بندے پہ سرکار جو معیار الوہیت ہو وہ سرکار کیسے کسی بندے پر لیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مغیث نام والے صحابہ کا نام نہ بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ صرف غوث ہی نہیں مغیث بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو مقامات ہیں ہر جہت میں، ہم جیسوں کو کیا خبر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا، حضرت محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، کہا کہ ایک ہوتا ہے قطب بالاسالہ اور ایک ہوتا ہے قطب بالتبع، یعنی ایک ہے اصلی قطب، ایک ہے کسی کے طفیل قطب۔ تو کہتے ہیں اصلی قطب جو ہیں وہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک یہ جتنی صدیاں بیچ میں گزر رہی ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں ایک ہی شخصیت قطب بالاسالہ ہے، اور وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ روحانیت حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی کی جس بنیاد پہ آپ امت نے آپ کے تصرفات دیکھا اور آپ کو غوث کہا، آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِي لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالِي لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرَّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمْدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ میری روحانیت اس درجے کی ہے اگر میں اپنا راز ڈالوں سمندر پہ تو اس کا پانی خشک ہو جائے، اگر پہاڑ پہ ڈالوں تو مضبوط چٹانوں والا پہاڑ ریت میں بدل جائے، اگر آگ پہ ڈالوں تو آگ بجھ جائے۔ جلال اس میں اتنا ہے اور جمال یہ ہے کہ اگر مردہ پہ ڈالوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اللہ کی اذن سے زندہ ہو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، میں بالخصوص اسماء الرجال کے جو ماہرین ہیں جن کو دوسرا طبقہ بھی مانتا ہے، ان کے لحاظ سے امام ذہبی کا
ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، سیر اعلام النبلاء کے 15ویں جلد میں امام ذہبی نے اس کو تائیدن لکھا، لکھ کے رد نہیں کیا، بلکہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کے طور پر اس کو ذکر کیا اور ساتھ اس کی سند لکھی کہ ایسا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابو بکر عماد رحمہ اللہ تعالی وہ علم کلام کے لحاظ سے کسی وسوسے کا شکار تھے، اور کہتے کنت قرأت فی اصول الدین، کہ میں اصول دین پڑھ رہا تھا۔ غوث پاک کی ایک کتاب کا نام بھی ویسے اصول دین ہے، تو کہتے ہیں فَأُوْقِعَ عِنْدِي شَكًّا، یا اس طرح پڑھیں فَأَوْقَعَ عِنْدِي شَكًّا، کہ اصول دین کی اس مقام نے میرے دل میں شک ڈال دیا۔ فَقُلْتُ حَتَّى أَمْضِيَ إِلَى مَجْلِسِ الشیخ عبد القادر، کہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں دلوں کے راز پتہ چل جاتے ہیں، تو میں جاتا ہوں، پتہ چلتا ہے ان کو میرے دل کا یا نہیں چلتا۔ فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْخَوَاطِرِ، یہ مشہور تھا کہ وہ گفتگو کرتے ہیں مجمع میں لوگوں کے دل دیکھ کے، تو میں بھی جاتا ہوں، میرے دل میں جو کچھ ہے، مجھے جن عقائد میں تشویش ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ یہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں۔ شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں کہ فَمَضَيْتُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، میں گیا تو ان کی گفتگو جاری تھی۔ فَقَالَ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں دیکھتے ہی فوراً انہوں نے موضوع بدل لیا اور کہا ہمارا تو وہ عقیدہ ہے جو سلف صالح کا عقیدہ ہے، ہمارا تو وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں کہا ہَذَا قَالَهُ اتفاقاً، کہ یہ اتفاقاً انہوں نے یہ جملے بول دیے ہیں، انہیں کب پتا چلا ہوگا کہ میں آ بیٹھا ہوں اور عقیدے کا پرابلم میرا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اتفاقاً فتکلم، انہوں نے گفتگو کی، ایک بار گزر ثم التفت الی ناحیتی، پھر جس کونے میں میں بیٹھا تھا پھر ادھر چہرہ فرمایا، اور ادھر چہرہ کرنے کے بعد فاعادہ، وہی فرمایا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ ہم نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو سلف صالح کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ، باقی جو ہے اس سے ہٹ کر اس کو ختم کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں فَقُلْتُ، دوسری بار یہ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا الواعظ قد یلتفت، تو یہ تو تقریر کا انداز ہے کہ مقرر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو اس واسطے روٹین سے ہی مجھے کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، مجھے پہچان نہیں گئے، یہ ویسے ہی اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ ثَالِثَةً، اب تیسری بار آپ نے میری طرف توجہ کی، اب جملہ بولا تو میں بھاگ نہیں سکتا تھا اور کوئی تعویل نہیں کر سکتا تھا۔ جب تیسری بار دیکھا تو وقال یا ابا بکر، اب میرا نام لیا انہوں نے، ابو بکر عماد کا نام لیا، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم تو صحابہ کے اعتقاد والے ہیں، تم دل میں کیا بلا لیے پھرتے ہو۔ کہتا ہے جب تیسری بار انہوں نے میرا نام لے کر مجھ سے گفتگو کی اور ساتھ فرمایا قم قد جا ابو کا، اٹھ گھر جا، وہ والد صاحب جو تیرے گم تھے وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کہتے ہیں فقمت مبادرا، میں دوڑتا دوڑتا گھر گیا، فاذا ابی قد جاء، دیکھا تو ابا جی گھر پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ
یعنی نقد رجال کے ماہرین ہمیں تو وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ عقیدت میں اپنے بزرگوں کی کرامتیں بتاتے رہتے ہیں، تو یہ وہ بندہ ہے کہ جو نقد رجال کی اتھارٹی وہ بھی سمجھتے ہیں، حافظ ذہبی کو جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، مگر عقیدہ ان کا ابن تیمیہ والا نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ان کی تحسین کی ہے، اور ان کے عقائد موجم شیوخ ذہبی سے پڑھے جا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، عین قبر نبی علیہ السلام تک، تو ہاتھ لگا لے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ آج صحابہ نے بھی ایسا کیا تھا تو اسے کہو جنہوں نے ہاتھ چومے ہوں قبر نہ بھی چومے تو کوئی بات نہیں، اور ہمیں تم صحابہ کے ساتھ انتی نہ کرو اس مسئلے میں۔ ہماری محرومی بھی دیکھو، جنہوں نے سرکار کا لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہو وہ قبر نہ بھی چومے تو ان کا تو گھر پورا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس بنیاد پر، یعنی جتنے سوال ہیں ان غیر مقلدین کے، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا، کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا، تو امام ذہبی نے کہا کچھ ہوش بھی کرو، یہ بھی دیکھو کہ ہم غیر صحابی ہیں، اور صحابہ کو جو کچھ ملا تھا ہمیں نہیں ملا، اور کلمہ ہم نے بھی ان کا پڑھا ہے۔ تو کہتے اس بنیاد پر تو صرف ہاتھ لگانے کی بات نہ کرو، جب ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ آنکھوں سے ہم دیدار کرتے، ہاتھ چومتے، لعاب دہن ماتھے پہ لگاتے، تو کہنے لگے ہم نے تو اب صرف قبر کو ہاتھ ہی نہیں لگانا بلکہ قبر رسول علیہ السلام سے معانقہ بھی کرنا ہے، بالتبجیل والاحترام، بڑے ادب کے ساتھ ہم چمٹ جائیں گے۔ یعنی اس وقت کے بعد، یعنی جب امام احمد بن حنبل سے سند کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا، تو یہ ذہبی اس مقام پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے لحاظ سے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر جیلانی، کہ اور کسی کی کرامتیں تواتر سے نہیں پہنچی جو تواتر حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں کا۔ ابن رجب حنبلی نے کہا ان کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہے۔ ابن تیمیہ جیسا بندہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوح الغیب ہے اس کی شرح لکھنے کو اپنا شرف سمجھ لگا، یہ شرح ابن تیمیہ کی ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف پر اس نے لکھی، اور اس نے اپنے فتاوی میں بھی یہ کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات پڑھی ہیں مجھے تو ہر طرف اس میں تقوی ہی تقوی نظر آیا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، امام ابن حجر عسقلانی انہوں نے لکھا، یہ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، مسئلہ تھا بر صغیر کا کہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کے شوق میں حلف اٹھا دیا کہ میں وہ عبادت کروں گا جو اس وقت میرے سوا اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ یعنی یہ ایک بندے کی لطف کی کیفیت ہے کہ میں پھر ساری توجہ رب میری طرف کرے، میرے سوا وہ عبادت کوئی اور نہیں کرے گا، نہیں کر رہا ہوگا جس وقت کہ میں وہ عبادت کر رہا ہوں گا۔ تو ایسی صورتحال میں اس نے جب حلف اٹھا لیا تو پھر علماء سے پوچھنا شروع کیا کہ اب بتاؤ کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کو میں کروں تو میری قسم پوری ہو جائے۔ ساتھ ذکر کیا کیا، اگر میں نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا کروں تاکہ بیوی 3 طلاقوں سے بچ جائے۔ شکر ہے اس وقت ایسے جانور معاشرے میں نہیں ہوتے تھے کہ جو کہتے کہ تو 1000 بھی دے لے کوئی بات نہیں، یہ تو 3 طلاقیں۔ یعنی اس وقت امت مسلمہ اس عقیدے پر تھی کہ اگر یہ شرط پوری نہ کر سکا تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لہذا اسے بچاؤ کسی طرح۔ تو فقہا سوچ رہے تھے کہ کون سی عبادت بتائی جائے، لیکن جو بھی کوئی بتاتا تھا اس پر اعتراض ہو جاتا تھا۔ کوئی کہتا تھا رات 1 بجے تو 10 نفل پڑھ،
دوسرا کہتا تھا یہ 1 بجے 10 نفل اللہ کے ہزاروں بندے پڑھ رہے ہوں گے، تو اس نے تو شرط لگائی ہے کہ میں نے وہ بندگی کرنی ہے جو میرے سوا اس وقت کوئی نہ کر رہا۔ تو ہند میں جس وقت اس مسئلہ کے لحاظ سے جواب نہ ملا، ناکامی ہوئی، تو پھر عرب میں یہ مسئلہ پہنچا، اور جب عرب کے اندر یہ بات چلی تو چلتے چلتے پھر عقل العرب عراق میں پہنچی، کیونکہ عراق کو عقل العرب کہا جاتا ہے۔ وہ فقہ ہو، وہ تجوید و قرات ہو، وہ صرف نحو ہو، وہ بدیع بیان ہو، وہ لغت ہو، وہ علم ریاضی ہو، عقل العرب۔ اور بغداد شریف اس وقت کی سب سے بڑی علمی دنیا تھی حجاز مقدس کے بعد۔ اب وہاں مسئلہ پہنچ گیا، سارے مفتیان کرام زور لگا رہے ہیں کہ کوئی اس بندے کا بیچارے کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو چلتے چلتے بابو شیخ پہنچا۔ بابو شیخ آج بھی اس محلے کو بابو شیخ ہی کہا جاتا ہے جہاں حضرت غوث پاک رونق افروز ہیں۔ اب بابو شیخ پہنچا جہاں سے ولایت کے سورج طلوع ہوتے ہیں، وہاں کے علم و حکمت کے چشمے بھی رواں ہوتے ہیں۔ اس نے جب آیا اور پوچھا، یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ رجل حلف بالطلاق الثلاث انہ یعبد اللہ عبادۃ ینفرد بہا دون جمیع الناس۔ اب جس وقت حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا کہ سارا جہان پھر آئے ہیں، تو کوئی مفتی صاحب جواب ہی نہیں دے رہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسئلہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے مشکل نہیں؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یخلا لہ المطاف فیطوف اسبوعا وحدہ، اس کو لے جاؤ مکہ مکرمہ میں، مطاف کو خالی کروا دو، سب کو پیچھے ہٹا دو، اسے کہو کہ یہ طواف کرے، تو یہ وہ عبادت ہوگی جو اس وقت اس کے سوا کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ علمی مقام ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس بنیاد پر آپ نے جو عقائد ہمیں فراہم کیے، یہ کتاب ہے اصول الدین، حضرت غوث پاک کی کتاب۔ آج ہم جو ابھی تازہ آندھی آ رہی ہے اہل سنت کے گلشن کی طرف، رافضیت کے چرنوں سے، اس میں سادات کا جو مقام و مرتبہ ہے اور جو فیصلے ہیں، یقیناً وہ بڑے اہم ہیں، لیکن یہ تو ہم کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ آج جو سادات دوسری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہمارا ادب کرو چونکہ ہم سید ہیں، اور جو ہم کہہ دیں وہ مان لو، اگرچہ وہ امام بخاری کے خلاف ہو، امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو، چونکہ ہم سید ہیں، تو میں کہتا ہوں تجھ سے کہیں مرتبہ بڑے سید ہیں داتا گنج بخش اجمیری، اور ان کی کشف المحجوب سامنے رکھ لو۔ جو کشف المحجوب میں داتا صاحب کہہ دیں اصل فارسی نسخے میں، تو پھر اس سے تم گردن پیچھے کیوں ہٹاتے ہو؟ آخر وہ کوئی چھوٹے سید تو نہیں، اور اگر مزید دیکھنا ہے تو غوث پاک کو چھوٹے سید تو نہیں، تو ان سے فیصلہ کروا لو۔ کسی کا گھر اگر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ پہ پورا نہیں ہوتا، اور ہے یہ بڑی بدقسمتی اگر نہیں ہوتا کہ باقی سب کچھ وہاں سے لے اور یہ مسئلہ انہیں نہ آتا ہو، تو حضرت مجدد الفسانی کے پاس چلا جائے، اگر وہاں بھی نہیں ہوتا تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری کے پاس چلا جائے، پھر حضرت غوث پاک کے پاس چلا جائے، پھر چلتے چلتے خود امام زین العابدین کے پاس چلا جائے، پھر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے، پھر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میری تدریس علوم کی جو سند ہے، جو شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمت اللہ علیہ نے، جنہوں نے
60 سال دربار غوث اعظم پہ پڑھایا اور 1 صدی سے زائد عمر پائی. اپنے ہاتھوں سے جو سند انہوں نے مجھے لکھ کے دی وہ میری سند حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی اور ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. تو اس بنیاد پر آج کے اچانک ریڈی میڈ نظریات، یعنی اگر آج اہل سنت کی گاڑی کے اندر اپنا ڈبہ لگا کے چلاتے ہیں، ٹریک پہ چڑھاتے ہیں، تو آگے وہ کلینی کی سڑک پہ چلے جاتے ہیں یا تبرسی کی سڑک پہ چلے جاتے ہیں، سنی ان کو کوئی ٹریک ہی نہیں ملتا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوگا؟ اب دیکھو یہ اصول الدین، اس کے اندر سے میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے انہوں نے 11ویں والے پیر نے حضرت داتا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا خیر الامم کے اندر وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامم اجمعین، کہ ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اہل سنت، کہ یہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں کی سردار ہے. وَأَفْضَلُهُمْ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوهُ، ان میں سب سے افضل وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. وَآمَنُوا بھی، جنہوں نے دیدار بھی کیا، ایمان بھی لائے. وَصَدَّقُوهُ، اور تصدیق بھی کی. وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی ساتھ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو پیش بھی کیا. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یہ سارا اجمال لکھ کے تو پھر وَأَفْضُلُ الْقَرْنِ، ان صحابہ میں افضل کون ہیں؟ اہل الحدیبیہ الذین بایعوہ بیعۃ الرضوان، جنہوں نے بیعت رضوان کی. اور وہم 1400 رجلا، وہ 1400 تھے. وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بدر، ان حدیبیہ والوں میں سے افضل کون ہیں؟ اہل بدر. وہم 313 رجلا، وہ 313 ہیں. پھر وَأَفْضَلُهُمْ الْأَرْبَعِينَ أَهْلُ دَارِ خَيْزَرَانَ، ان 313 میں سے افضل وہ 40 ہیں کہ جو دار ارکم میں ایمان قبول کر کے بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ دار ارکم کا نام بعد میں دار خیزران پڑا، کہ جس وقت وہاں پر ہارون الرشید کی والدہ نے اس جگہ دار ارکم کی جگہ اپنے پیسوں سے عالی شان بلڈنگ بنوائی، تو اس کو پھر دار خیزران کہا گیا. وہ دار ارکم میں جو تعداد تھی 40، پہلے 40 جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ 40. اب ان میں 40 کے اندر کہتے ہیں وَأَفْضَلُهُمْ الْعَشَرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْجَنَّةِ، 40 میں سے پھر 10 ممتاز ہیں جن کے بارے میں جنت کی اکٹھی خوشخبری سنائی گئی. وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، ان 10 میں سے پھر 4 افضل جو خلفائے راشدین ہیں. اب ان 4 میں سے کیا ترتیب ہے؟ وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عثمان ثُمَّ علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے افضلیت کا عقیدہ جو غوث پاک پڑھاتے رہے. اب انہیں بھی کوئی تانا دے گا ناسبی یا خارجی ہونے کا، تو حضرت غوث پاک کیا کسی سیاسی افضلیت کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو 2 قسمیں بنا کے کہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ابو بکر صدیق پہلے تھے اور روحانیت کے لحاظ سے مولا علی پہلے تھے، تو غوث پاک کا مقام ایڈمنسٹریشن بیان کرنا ہے یا ولایت بیان کرنا ہے؟ افضلہم، ان 4 میں سے افضل جو خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جو افضلیت شروع سے
امت کی افضلیت سے لے کر پھر وہ حدیبیہ اور سب سے افضلیت تو یہ ایڈمنسٹریشن تو نہیں تھی ساری، یہ تو وہ افضلیت ہے، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے قرب کے لحاظ سے۔ تو حضرت غوث پاک جس عقیدے پر تھے، ہم 11ویں مناتے ہوئے آج بھی اسی عقیدے پر ان کی 11ویں کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ الخلفاء الراشدون جو باب ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے جو لکھا، لکھتے لکھتے 271 صفحے پہ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتاب ہے اصول دین حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، استنبول سے چھپی ہوئی ہے، مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی۔ آپ کی تصنیف اور آپ کے علم کلام کے فیصلے کہ عقیدہ کیا رکھنا ہے، اس میں خلفائے راشدین 4 کے ذکر کے بعد پھر آگے علیحدہ جو تذکرہ کیا، اس سے پہلے خلافت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 267 صفحے پر، 271 پر خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں ذکر کیا کیا، کہتے ہیں وَأَمَّا خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِيٍّ علیہ السلام وَبَعْدَ خَلِّ الْحَسَنِ حسن ابن علی نفسه من الخلافة وتسلیمها الى معاویة لرأی راہ الحسن ولمصلحة عامة تحققت له وهي حقن دماء المسلمین وتحقیق لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحسن ان ابنی هذا سید لعل اللہ ان یسرع به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین۔ کہا کہ یہ خلافت ثابت ہوئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر آپ نے جو یہ جملہ لکھا وہ بھی کہا کہ یہ تاریخ اسلام کے اندر اس سال کو عام جماعت کہا گیا، اہل سنت والجماعت میں جو جماعت ہے، اس سال کو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے حکم کے مطابق خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، تو غوث پاک کہتے ہیں تیسرا کوئی امیدوار ہی نہیں تھا، 2 ہی تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، یہ تھا عالم اسلام کا عام الجماعت، جماعت والا سال، کہ اختلافات ختم ہو گئے، جماعت والا سال۔ یہ سال اس وقت عالم اسلام میں قیادت تھی، غوث پاک فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور کردار تھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لوگ ایک یوسی لیول کی اپنی ممبرشپ نہیں دیتے، یہ امام حسن نے شرق و غرب میں اپنی پھیلی ہوئی سلطنت مقبولیت کے ہوتے ہوئے کہا میں کوئی ڈرپوک حسن نہیں ہوں، بے یدی جماجم العرب، اس مٹھی میں سارے عربوں کی کھوپڑیاں بند ہیں، اگر میں ٹکراؤں تو سارے ٹکرا جائیں گے، میرے کہنے پر لڑیں گے۔ لیکن مجھے نانا جی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں نے فئتین عظیمتین، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی۔ اس پر آپ نے پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کی، لارتفاع الخلاف بین الجمیع والاتباع الکل لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عالم اسلام میں مسلمانوں میں ایک بندہ بھی نہیں تھا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر لگا دینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خلاف اختلاف کرتا ہو۔ غوث پاک کہتے ہیں ایک بندہ بھی اس وقت
نہیں تھا جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کر دی. اس میں لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافة وخلافته مذكورة في قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دوست پاک کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو سرکار کی حدیث میں لکھی ہوئی ہے. خلافته مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال تدور رحل اسلام 35 او 6 او 37 سنة. یہ حدیث جو مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، یہ حدیث حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر کے کہا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 30 سال مکمل ہو گئے، اگلے 5 سال یا 6 سال یا 7 سال جو مختلف الفاظ ہیں اس حدیث کے، یہ تو پورے ہوتے ہی تب ہے جب امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا جائے. یہ بطور دلیل اس حدیث کو بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. تو یہ کتنے بڑے سید ہیں، اور مسئلہ اصل میں سید غیر سید کا ہے ہی نہیں، مسئلہ دین متین کا ہے. اور اس کو پیش نظر رکھ کے آج ہمیں ریڈی میڈ نظریات کی طرف جھانکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو صفہ سے چل کے آ رہے ہیں نظریات، انہی میں عافیت ہے اور انہی میں سلامتی ہے. تو یہ ایک جھلک میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. دیگر بھی بہت سے حوالہ جات حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے ہمارے پاس موجود ہیں. باقی غنیہ کے بارے میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، امام پرہاروی نے بھی نبراس میں لکھا کہ وہ منسوب ہے غوث پاک کی طرف، وہ آپ کی کتاب نہیں. لہذا اس کے لحاظ سے کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے، نہ رفع یدین والا نہ اور کسی والا. یہ کتاب اصول الدین اور اس کے علاوہ جو کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان میں یقیناً آپ نے جو کچھ ہمارے لیے تحفہ دیا بعد والوں کے لیے ایسا ہے یہ جو قیامت تک ہمیں راہ حق پہ چلنے کے لیے کافی ہے. اس مرکز میں آج کی اس تاریخی موقع پر حاضری یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور بالخصوص آپ نے جو اتحاد کا پیغام دیا، تو سردار صاحب جانتے ہیں کہ ہم تو اتحاد کا چورن بیچ بیچ کے تھک گئے ہیں، اور ہمیں اتحاد کا نام لینے پر اتنے تانے سننے پڑے ہیں. اس وقت جب بندے اور بندے نے مل بیٹھنا تھا، قبلہ مفتی صاحب کو شاید حالات کا پتہ نہیں، کہتے تم مل بیٹھو ان سے، میں ہوں بندہ اور وہ بنے ہوئے ہیں خدا. اب بندہ خدا کے ساتھ کیسے مل بیٹھے؟ وہ بندہ بن جائیں تو پھر آگے سوچا جا سکتا. مفتی صاحب انہوں نے فیض آباد دھرنے میں ایک لیڈر نے دوسرے کو خدا کہا، اور اعلی حضرت کے 10 فتاوی رضویہ میں فتوے موجود ہیں کہ لفظ خدا غیر اللہ پر اگر بطور مرشد اور رہنما کے بھی بولا جائے، ایک تو ہے نا کہ خدا سمجھ کے پورا واجب الوجود، لفظ خدا اگر اس تعویل میں بولا جائے کہ پوچھا گیا پیر کو اگر خدا کہہ لیں کس معنی میں؟ رہنما کے معنی میں، تو کیا جائز ہے؟ تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کہنے والا کافر ہے، اور اگر سن کے چپ رہا پیر تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے شک کیا وہ بھی کافر ہے. تو اعلی حضرت کی عدالت سے پہلے کلیئرنس ضروری ہے. بلکہ اس خدا کے مسئلے پر تو اعلی حضرت نے پوری جنگ لڑی، اور وہی پھر شاہ مصطفیٰ رضا رحمت اللہ علیہ نے حضور تاج الشریعہ اختر رضا صاحب آپ کا جو فتاوی تاج الشریعہ ہے اس میں باقاعدہ یہ سوال آیا دیوبند کی طرف سے کہ امام احمد رضا بریلوی نے قرآن کا ترجمہ صحیح نہیں کیا. کیوں؟ 8-10 آیات انہوں نے کہا دیکھو جہاں بھی لفظ اللہ آیا ہے انہوں نے ترجمہ خدا سے کیا ہے، اور خدا تو اللہ کا ترجمہ بنتا ہی نہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. اس پر پھر تفصیلاً حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا جواب لکھا جو ہم نے پہلے سیمینار میں بتایا تھا. بعد میں نے وہ فتاوی تاج الشریعہ پڑھا تو ہم نے کہا کہ لفظ اللہ اور خدا یہ آپس میں مترادف ہیں،
لفظ اللہ اور خدا ان کا حکم ایک ہے، یعنی اللہ کا ترجمہ خدا سے نہیں کرنا تو پھر کس سے کرنا ہے؟ داتا سے نہیں کر سکتے، مولا سے نہیں کر سکتے ترجمہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر میں نے ہر صدی سے حوالے پیش کیے کہ جب عجم والوں نے لفظ اللہ کے متبادل کوئی لفظ بولنا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے سے اس وقت سے لفظ خدا بولا جا رہا ہے۔ ایک ہے لفظ مولا، وہ اور ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بندہ بھی مولا، اللہ بھی مولا، لیکن معنی اور لفظ تو ایک بولا گیا، مگر خدا کا جو لفظ ہے ہرگز مولا کی طرح نہیں ہے، یہ لفظ اللہ کا متبادل ہے، لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، اس کا معنی واجب الوجود ہے۔ اس پر یعنی ہم نے اللہ کے فضل سے سینکڑوں فتاوی اکٹھے کیے اور کہیں کوئی کسی نے گنجائش نہیں دی سوائے فیروز اللغات کے، تو دین فیروز اللغات پہ نہیں چلتا، فقہا کی بات پہ چلتا ہے، قرآن و سنت پہ چلتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات ہے رب کی توحید کی، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر بات ہوتی نا تنظیمی گھپلوں کی تو وہ تو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم وہ بولتے ہی نہیں، لیکن یہاں تو ہمیں ہمارا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ اگر نہیں بولو گے تو قیامت کے دن تمہیں گونگا شیطان کہا جائے گا۔ کہ اتنے لوگ یعنی کارکن اتنے آزاد ہو گئے کہ انہوں نے کہا جس طرح بندہ مولا ہو سکتا ہے بندہ خدا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب یہ دھاندلی چل رہی تھی کفر کی، اللہ کے فضل سے ہم نے آئینہ دکھایا تو کارکن تو سمجھ گئے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مزہ تب ہے کہ ملے پیر کو بھی یہ توفیق۔ دوسروں کے لیے فتوے، اپنے لیے خدا کا لفظ بولا گیا، اب تک توبہ ہی نہیں کر رہے، بیوی نکاح سے نکلی ہوئی ہے، پیچھے نماز نہیں ہو رہی، تو ہم ایسوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم اپنا بھی توڑ لیں۔ تو اس واسطے میں ہزار بار قدر سے تجویز کو دیکھ رہا ہوں جو قبلہ مفتی صاحب نے پیش کی، اور یقیناً مجھے پتا ہے نا کہ ہم جتنا جگر پگھلا کے غازی صاحب کے کاج کو لے کے نکلے تھے، وہ 13.5 گھنٹے تقریر جب شیخ فیض اسلام نے کی تھی تو ان لوگوں میں سے مفتی منیب الرحمان تک ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آگے دم مارے جب وہ کہہ رہا تھا کہ ممتاز قاتل ہے، دہشت گرد ہے، سب پہ سکوت چھایا تھا۔ تو ان 13.5 گھنٹے کا جواب اللہ کے فضل سے میں نے 6.5 گھنٹے میں دیا تھا، تب یہ خطیب بولنا شروع ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری، میں اس وقت بھی ابھی زندہ تھے تو تقریر کرتا رہا کہ میری ہزاروں تقریریں ویسٹ کو وہ میسج نہیں دے پائیں جو ممتاز کی چند گولیوں نے میسج دے دیا ہے، لیکن جب 60 لاکھ کا مجمع راول پنڈی لیاقت باغ کے اندر اور باہر تھا تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ 9 جنوری 2011 کو ایوان اقبال میں اکیلا کہہ رہا تھا کہ یہ غازی ہے، یہ آنکھ کا تارا ہے، تو آج 60 لاکھ کا مجمع میرے اس فتوے کی حمایت کر رہا ہے کہ واقعی یہ دہشت گرد نہیں۔ اور چونکہ جاگ لوگوں کو آہستہ آہستہ آئی، کسی کو 1 سال بعد، کسی کو 2 سال بعد، کسی کو جنازہ دیکھ کے، کسی کو چیلم کے بعد، اور پھر تو بڑی 3 لاکھ میں منصب بھی بکنا شروع ہو گئے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ بیداری اتنی قیمتی کہ اگر وہ سلامت رہتی تو کیا مجال تھی کسی کے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنا قانون چلاتا، کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، مگر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ وہ ڈی چوک سے واپسی پر ہی سب بندوبست ان کی طرف سے کر دیا گیا، اور چلتے چلتے جو صورتحال ہوئی وہ ہے یہ 26 لاکھ ووٹ یہ ایک چکمہ تھا جس کی بنیاد پہ رافضیوں کی بھی ٹکٹیں، وہابیوں کو، لشکر طیبہ والوں کو، جماعت اسلامی والوں کو، فکر رضا کو ذبح کرنا تھا۔ اب ایک جگہ تو یہ ہے کہ میں گواہی دوں کہ یہ بندہ سچا ہے، خاور حسین نقشبندی صاحب، اور جب ٹکٹ دے رہا ہوں میں ایک
اس بندے کو جس کو اعلی حضرت غدار ختم نبوت کہتے ہیں، اور میں سالار ختم نبوت بنا کے اس کو ٹکٹ دے رہا ہوں کہ حلقے کے 20 لاکھ لوگوں، یہ ہے وہ بندہ جو ختم نبوت پہ پیرا دے سکتا ہے، اور وہ خونخوار بیڑیا ہے سپاہ صحابہ کا، لشکر طیبہ کا۔ تو یہ انجان لوگوں نے دھاندلی کی دین متین کے خلاف، لیکن دور بیٹھنے والوں کو تو ظاہر ہے کہ پہاڑ اچھے ہی لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے اندر رہ کے ڈنگ کھائے ہیں اور سب کچھ ہے، کیوں نہیں آخر جب ان کو نبی کہا گیا، نبی کا لفظ قادیانی چینلوں پر وہ کلپ چل رہا ہے کہ یہ پیر افضل قادری اور مولانا خادم دونوں سٹیج پہ بیٹھے تھے داتا صاحب کے سامنے، مقرر کہتا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو ترجمے میں کہتا ہے یہ سٹیج پہ 2 نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہاں گئی تھی ان لوگوں کی غیرت؟ کیا یہ حق رکھتے ہیں آج دین کا نام لینے کے لیے؟ مرزا قادیانی کا اور قصور کیا تھا؟ یہ چوڑے ہو کے کبھی خدا کہلوائیں کبھی نبی کہلوائیں اور فتوے اوروں پہ لگائیں، تو اپنا بھی تو گھر دیکھیں۔ دین دین ہے، دین دین ہے۔ مجھے بتاؤ کیا معذور بندے پر دین حکم نہیں لگاتا کہ کہو کو نہیں کفر ویسے تو ہو جائے گا، لیکن اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو پھر معاف ہے، کفر تو پھر بھی ہوگا۔ اور اگر کسی اپنے فراڈ کی وجہ سے 6 مہینے جیل میں گزارے ہوں اور ہزاروں سنیوں کو بھی اپنی بد زبانی کی وجہ سے جیلوں میں پھنسایا ہو اور پھر بہر کے نکل آئے اور دستخط کرے کس پر؟ آسیہ ملونہ کے فیصلے پر، صرف سمپل معافی نہیں، آسیہ ملونہ کے فیصلے پر۔ میرے پاس انگلش فیصلہ موجود ہے، اور پھر بہر نکل کے باتیں کرے تو آخر کچھ سوچنے کی شرم حیا کی بات ہوتی۔ اس لیے میں روتا ہوں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی علی الاطلاق، خواہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہو یا یہ جو لیڈ کرنے کے دعوے دار ہیں جن کو نعرہ سیدھا نہیں آیا آج تک، وہ دین کیا لائیں گے؟ یہ جن کے عرس میں بیٹھے ان کا لقب کیا ہے؟ محی الدین۔ تم نے تاریخ اسلام میں کسی کا لقب مجیع الدین بھی پڑھا؟ بولو تو صحیح، مجیع الدین دین لانے والا، مجیع الدین دین لانے والا، وہ ایک ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت میں کسی کا لقب نہیں، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق لانے والے اور تصدیق کرنے والے۔ ابو بکر صدیق بھی دین لانے والے نہیں، آئے ہوئے دین کو ماننے والے ہیں۔ غوث پاک محی الدین ہے، مجیع الدین نہیں کہ دین لانے والے ہوں۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا۔ تو کیا آپ لے کے نہیں آئے جو رب نے دے کے بھیجا، یا ایک ضلع کے لیے لائے؟ معاذ اللہ، عرب عجم ہر خطے کے لیے دین لانے کا منصب میرے نبی علیہ السلام کا ہے، اور جب سے آیا ہے گیا نہیں واپس۔ ہاں مغلوب ہوا کہیں تو حکم ہوا لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جائے گا کب؟ الدین یارجع الی الحجاز، قیامت آئے گی پھر واپس جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا نعرہ ہے کہ آیا آیا دین آیا، لایا لایا فلاں لایا؟ کیا پدی کا شوربہ سرکار کے ہوتے ہوئے اور کس کی حیثیت ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ دین لائے گا، اور اپنا جس کو خدا اور نبی کے لفظ پہ جو خود گرا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ انجان لوگوں نے ہماری سالوں کی محنت جو ہم نے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے اکٹھا کیا، قوم کو بیدار کیا اور ان کی تقریر کروائی۔ شان رسول کانفرنس میں سردار صاحب کو یاد ہے ریلوے اسٹیڈیم میں
انہیں تو مکی دربار سے بغیر جانتا کوئی نہیں تھا. پہلا مجمع جس میں ہم نے یہ تقریر کرائی، دوسرا مکین گنبد خضرا میلین مارچ میں ہم نے مینار پاکستان پہ کرائی. تو ان لوگوں کو سب کچھ بھول گیا. جب تک میرے ساتھ رہے ہیں ان کی بغل میں نہ خارجی تھا نہ کوئی رافضی تھا. میں کچھ نہیں ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے کوئی شیطان ان کی بغل میں نہیں آیا. اور اب مینار پاکستان پہ تقریر کرتا ہے تو حمید گل کا بیٹا کرتا ہے آکھ، وہ طالبان کی دادی، وہ لشکر طیبہ کی نانی، وہ مزارات اور میلاد کے جلوسوں پر حملہ کروانے والا، اس کے بیٹے کو مینار پاکستان پہ آنر دی جا رہی ہے. اور وہ جب حمید گل کا عشق رسول علیہ السلام بیان کرتا ہے تو یہ اس کو داد دیتے ہیں. کہاں ہے رضویت؟ کہاں ہے؟ وہ ایمان بچانا تو بہت بڑا کام تھا، اب تو ایمان بچانے کے لیے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اتحاد دے اور یہ بندے آپس میں مل بیٹھیں، بندے مل بیٹھیں، بندہ بندے کے ساتھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.